अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो मौजूआत पर बात करेंगे जी। और एक तो है वो इंडिया को क्या मैसेजेस दिए गए हैं, क्या बताया गया है कि आपने पाकिस्तान पर किसी सूरत में हमला नहीं करना। और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना बाहर आ चुकी हुई हैं। और दूसरा कि पीटीआई की सियासत है क्या, और पीटीआई के साथ अवाम की इतनी बड़ी तादाद किस तरह से मुंसलिक है। ये वो कौन सा मैजिक है जिसके ऊपर काम किया गया और ये जुल्म किया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अवाम के साथ, कि वो गुमराही के एक ऐसे गड्ढे में गिर गए हैं कि जिससे निकलना अब बहुत ही मुश्किल हो गया। यानी कि उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये अब मैं इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके मुखालफत क्यों ले रहा हूँ, इसलिए या बार बार हम लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, कि जब तक हम सच नहीं बोलेंगे तब तक उसका तदारक नहीं हो सकेगा। क्योंकि सच ही जो है वो आपको दुरुस्त रास्ता बताता है। अब हम पर्दा करें कि जी ये कुव्वत ने, फलाने ने, नहीं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के अंदर ताकत के साथ एक ऐसा जहर भरा पाकिस्तान की आवाम के अंदर कि अब उस आग के अंदर पूरा पाकिस्तान जल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी भी वो तरीके ढूंढ रही है, वो चालबाजियां कर रही है, चक्करबाजियां कर रही है। जबकि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं आज भी कुर्बानी दे रहे हैं कि बेहतरी भी हो जाए और कोई रास्ता भी निकल आए। तो यही एक हकीकत है, सच है। इसको जितना मर्जी आप कड़वा कह लें। अब मैं आ जाता हूं असल मौजू की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं कि चलें यहीं से ही शुरू कर लेते हैं कि पीटीआई की सियासत है क्या। देखें, हर आप मुल्क के अंदर कह लें, सिस्टम के अंदर कह लें, फिल्में बनती हैं। आप उनको पार्टियों से कर लें, यानी कि पार्टी जो होती है वो एक फिल्म होती है। जो पीएमएलएन है वो इकोनॉमिक की इकोनॉमिक की फिल्म है। वो हमेशा जब भी पर्दे पर आती है तो यानी कि वो मूवी रन होती है तो वो इकोनॉमिकली वो बेहतर करते हैं। और इसके अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। बुराइयां जब जो सबसे बड़ी ये है कि अपने मुखलिस कारकुनों को ये नहीं नवाजती। फिर उस टाइम में इनको जो इंसाना बहुत सारी ऐसी फरौनियत आ जाती है इनके जो बड़े हैं कि वो बात करना ही नहीं पसंद करते। और उनकी उसकी वजह ये होती है, वो कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हम हक पे हैं, हमने दुरुस्त काम किया है और हम दुरुस्त काम कर रहे हैं, हम अल्लाह को जवाब दें। लेकिन क्योंकि वो कारकुनान को मजबूत नहीं करते तो फिर वो जब मुसीबत में आते हैं कारकुन मजीद उनके साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वो मुतनफ़िर भी होते हैं। तो ये एक उसकी आप कह लेंगे एक शक्ल है। पीपल्स पार्टी जो है वो आप कह लेंगे एक ऐसी मूवी है कि जिसमें नारे होते हैं, बातें बड़ी अच्छी होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान यूं कर देंगे पहलवान और फलाना, और दूसरे के कामों के ऊपर अपनी तख्तियां लगाना इनका शुरू से शेवर है। प्लस जो ना करप्शन के ये बेताज बादशाह। पीपल्स पार्टी और पीटीआई में अगर करप्शन की बात करें ना, तो करप्शन जो है वो एक अलग चीज है, पीटीआई के अंदर वो कुछ और ही चीज है, वो तबाही है। तो इनका कंपेयर बनता नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी जमात के साथ बशमूल पीटीआई, यानी कि पीटीआई के अंदर तबाही जरूर है लेकिन जो करप्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी पीटीआई से 1000 नूरी साल से भी ज्यादा आगे, ठीक है। क्योंकि इनका काम ही करप्शन करना है। इन्होंने सिंध को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन दिमाग माउफ किए हुए लोगों के। वोट नहीं बाहर जाएगा, वोट भुट्टो का, वोट बेनजीर का, वोट जनाब साई का, बस हुक्म साई का, और वोट जो ना भुट्टो का, बस ये इस टाइप की जो ना इन्होंने मफलूज किया हुआ है। साई भी खुश और ये भी खुश। अब थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन जब तक अमली तौर पे कुछ चेंज ना आए तो तब तक कुछ कह नहीं सकते। ये इस तरह की है पार्टी। अब आ जाती है जमात इस्लामी, बड़ी आप कह लें कि ऑर्गेनाइज तरीके से, लेकिन ये एक एक्शन मूवी है। ये हमेशा से एक्शन में रही है, उसके ऊपर एक्शन हो गया। इसने कश्मीर में, अफगानिस्तान में बड़ा प्रॉक्सी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के जवान बच्चों को, नस्ल को जो जाना वहाँ पे गले कटवाए, अपने बच्चों को इन्होंने बिलियनर बना दिया। जो मेन थे उस वक्त के करते करते, मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त से लेके बाद में देख लें। और उसके बाद ये कुछ जज्बाती लोग आए कि नहीं जी ऐसा फलाना है, और सराजुल हक साहब को देख ले। फिर उसके बाद नई ये चल रही है, यानी कि ख़त्म हो गई। एक्शन मूवी थी ये। बहुत जो ना इनके जो हथियार थे ना, वो डांग, सोटा, गंडासा, चाकू, वो गरारी वाला चाकू, ये वो थे, ख़त्म हो गए।
اب نئی قسم کی جو نا آ گئی ہیں، اس کو بہت بڑا ریپلیس جو نا وہ آپ کہہ لیں کہ میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے ایک جمعیت العلماء اسلام ہے، بڑی بہترین آئین پسند پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پے در پے بڑی زیادتیاں ہوئیں، اور اس کے اندر سب سے بڑے قصوروار جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان خود ہیں۔ وہ اس چال کے اندر آ جاتے ہیں جو زرداری صاحب بجاتے تھے۔ پی ایم ایل این ہمیشہ ان کے ساتھ مخلص رہی ہے، لیکن جو گلا شکوہ ہے نا مولانا کا، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے تھا، جبکہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن ساتھ میں مل کے نہیں چلیں گے۔ ہمارے اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے نا جمعیت العلماء اسلام نے اپنا مقام حاصل کیا، لیکن جب چال بازیاں چکر بازیاں شروع ہوئیں تو اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا۔ جیسے کہ 2018 میں جب پی ایم ایل این کے اوپر کڑا وقت آیا اور وہ جو آئین سازی، وہ جو ایک قانون جو بنایا کہ جناب جس کے اوپر کہ جی مرزائیوں کے خلاف تھا، اور اس طریقے کی جو ہے نا وہ شک نکالنے کے اوپر ٹی ایل پی کو آگے کیا ہوا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت میں مولانا نے بھی پی ایم ایل این کے اوپر الزامات لگائے، ریکارڈ پر موجود ہیں، میرے جو کوئی کان میں آ کے نہیں بتا رہا تھا، سب بیانات کہ جی یوں تھا، ایسا تھا، قانون سازی یوں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے ایگزیکٹلی جو ہے نا اس وقت میں وہ نہیں آ رہا، حالانکہ پی ایم ایل این کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، وہ سارا کام کرنے والی پی ٹی آئی تھی، اور جس کی وہ نعیم الحق صاحب کی جو آڈیو جو لیک ہوئی ہے، جو خاتون ہے اور مولانا جو نکاح خواں ہیں تاریخی عمران خان صاحب کے، ان کے ساتھ جو ہے اس میں وہ وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ کرتے دھرتے تو تھے ہی پی ٹی آئی کے، لیکن الزام لگایا سب، اس میں مولانا کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کرنے والے جو نا پی ٹی آئی کے تھے، اور الزام لگانے والے بھی پی ٹی آئی کے تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، ایک پروگرام تھا۔ اب یہ فلموں کے اندر پھر پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے کہ جو اس ملک کے اندر جو فلم ہے وہ پورن فلم ہے، گندی جو مووی ہوتی ہے نا ٹرپل ایکس، یہ وہ ہے، اور اس کا کسی پارٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو درجنوں کے حساب سے تو آپ کو میڈیا پر نظر آتے ہیں وہ لوگ جن کو بھائی کہنا بھی جو ہے نا غلاظت ہی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں عمران خان کی ناجائز اولاد ہوں، اچھا میری ماں کا بڑا اچھا تعلق تھا اور میرے باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس ٹائپ کی وہ بتاتے نظر آتے ہیں۔ درجنوں کے حساب سے وہ لوگ ہیں جو گروپس کے اندر ہیں جو بتاتے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ عمران خان کے بڑے اچھے تعلق ہیں، ٹھیک ہے، ناجائز تعلق، اور اس ٹائپ کی کسی جماعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور بڑے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے ایک وہ خان صاحب جو نا بڑے مشہور ہوئے کہ خان صاحب کا منہ میں لے لوں۔ اچھا میں یہ بہت گندی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں سوشل میڈیا کی وہ ٹیم ہے کہ جس کے اوپر نا میں نے ایک آپ کہہ لیں کہ تحقیق پڑھی، اور تحقیق کے اندر آپ مسجد کر لیں، وہ چرچ بول رہا تھا کہ پہلے جو تھا نا عبادت کے لیے ہم چرچ جاتے تھے، ہم پڑھنے کے لیے اسکول جاتے تھے، ہم عیاشی کے لیے کلب میں جاتے تھے، ہم گندے رسالے لاتے تھے، یہ کرتا تھا وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت تھا۔ اس وقت کے اندر مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ایک ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں ہوئی ہے جو فون کا بھی کام دے رہی ہے اور پورے مووی تھیٹر کا بھی کام دے رہی ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ بلینکٹ اوپر ڈالو اور آپ کی اپنی دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ چرچ کا جو ہے وہ کوئی سن رہا ہے، اچھا وہاں سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، وہ فوراً جو ہے نا وہ کسی ڈیبیٹ میں جاتا ہے، وہاں سے اس کا پیٹ بھرتا ہے جناب وہ کسی پالیٹکس کو دیکھتا ہے، وہاں سے اچھلتا ہے وہ جناب کسی محقق کی بات سنتا ہے، وہاں سے اچھلتا ہے وہ ایک پورن فلم دیکھتا ہے، پھر اس کا دماغ سوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اس کنفیوژن کو جو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میکنزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا اس کے اوپر وہ تحقیق کر رہا تھا۔ وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، ادھر جائیں گے تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ تو جو گندی فلم دیکھی جاتی ہے نا وہ ہے پی ٹی آئی،
اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ پروگرام آیا تھا تلابیب سے، بالکل کھل کے بتا رہا ہوں، اور یہ پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ آ کیا رہا ہے، بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا اس طریقے سے کام ہو جائے گا تو لہذا کر دو، چڑھ دوڑے سکھا دیا. ابھی آپ پی ٹی آئی کے اچھے سے اچھے کسی تعلق والے سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا، کہیں گے کہ یار یہ ہمارا تعلق ہے، اس سے سیاست کے اوپر بات نہیں کرنی. اس کو بتایا عمران خان نے کہا تھا کہ 1000 یونیورسٹیاں بناؤں گا، وہ کہے گا پہلے اس بات کو بتاؤ، اس کا جواب دو، یہ بتاؤ، یوں بتاؤ، قانون یہ کہتا ہے، یوں بتاؤ، تم بتاؤ. میں نہیں بتاؤں گا، کسی چیز کا جواب نہیں دے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا کہ وہ زہر جو کسی صورت میں پلانا نہیں دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے خود پلایا. آج پھنسے ہوئے ہیں سب کے سب اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہائیبریڈ پروگرام ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوا، اس جماعت کے کسی رکن کو، اس کے حمایتی کو، اس عقیدے کو رکھنے والے کو، عمران خان کے عقیدے کو رکھنے والے کو، جس کے بارے میں نے اس کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر جب یہ موجود تھا یہ کہا تھا کہ اس کو پاکستان سے نہیں نکلنے دیں گے. اس کو بتا دیا گیا کہ تم کوشش کرو کہ مار دیں گے، کیونکہ یہ جیسے ہی لندن پہنچے گا، جو اس کا مین ٹارگٹ تھا، ایک نئے مذہب کا اعلان کرے گا اور اس کے لاکھوں فالوورز ہوں. پھر یہ کئی ایک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، 2-3 لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے کا ہوگا، لیکن اس کی تعداد بہت بڑی ہوگی، کیونکہ اس زہر کو پلانے میں نا سب سے بڑا جو کردار تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا. اب تدارک جو نا وہ کس کے پاس ہے، اس کے اوپر ایک بڑی لمبی بات کر سکتے ہیں. اب بات رہ گئی دوسرا جو موضوع ہے انڈیا والا، اس کے اوپر اگلے ولاگ میں بات کر لیں گے. آپ ہمیشہ جو نا مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں یار، کرتا میں خود ہی ہوں، لیکن میں نے سوچا پی ٹی آئی کا یہ حربہ بھی آزما کے دیکھو، جہاں رو وہاں دوسرے پر ڈال دو. تو یہ ہے جناب پاکستان کی پورن فلم، گندی فلم، غلاظت بری فلم. اس کا عام فلم سے نا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ اورنج اور ایپل مکس کی بات نہیں ہے، یہ غلاظت کا ڈھیر، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ بنانے والوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بنائیں گے، اور جنہوں نے بنائی ہے نا وہ اس وقت میں بلینر ہیں. وہ ان کے بچے، ان کے یاشی، اور ان کو سلوٹ، ان کو پروٹوکولز ایسے ہی مل رہے ہیں. اس کے اوپر میں بات کروں گا تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.